السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں جب تک کہ آپ ان کے دین کے پیروکار نہ ہو جائیں، پیروی نہ کر لیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان انصاف پسند یہود کا بیان کیا کہ جنہوں نے حق واضح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ کا اتباع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربو اس کے رب نے، بکلمات کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے وہ باتیں پوری کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا امام، پیشوا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، ظالمین ظالموں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مختلف باتوں میں امتحان لیا گیا، اور پھر اس امتحان میں کامیابی پر ان کو انعام دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شفقت کی بنا پر اپنے اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، یعنی کی جائے گی۔ تو انعام پانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو درخواست کی منظوری کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ آپ کی ذریت کو بھی، یعنی اولاد کو بھی یہ انعام ملے گا، مگر جو لوگ آپ کی اولاد میں نافرمان ہوں گے، ظالم ہوں گے، وہ یہ انعام نہیں پا سکیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کون سی باتوں میں آزمایا گیا؟ وہ کیا باتیں تھی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی؟ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ یہاں سے ان مضامین کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام اور اعلیٰ درجے تک پہنچانا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سے سخت امتحان سے گزارا۔ پوری کی پوری قوم، حتیٰ کہ جو ان کا خاندان تھا، سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقیدے اور جو رسمیں تھیں وہ مختلف تھی، اور ایک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دین حنیف پر تھے۔ اب اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بوجھ آپ پر ڈالا گیا، یعنی دین حنیف کی جو تبلیغ تھی، اس کی دعوت دینے کا جو بوجھ تھا وہ آپ پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرت اور ہمت کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور بت پرستی کی جتنی شرمناک رسومات تھی وہ ان کے سامنے بیان کی، یعنی کہ آپ نے عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ پوری کی پوری قوم آپ کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوگی۔ بادشاہ وقت جو تھا نمرود، اس نے اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا۔ جب دیکھا کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔
اس امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ابھی ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ حکم ملا کہ بیوی اور بچے کو یہیں پہ چھوڑیں، یہاں سے بھی کوچ کر جائیں۔ بیوی اور بچے کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کر جائیں، ساتھ لے کر وہاں ملک شام سے بھی ہجرت کریں۔ جبرائیل امین آئے اور دونوں کو یعنی بیوی اور بچے اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ راستے میں جہاں کی بھی سرسبز جگہ نظر آتی، پانی والی جگہ نظر آتی، تو ابراہیم علیہ السلام یہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کیا ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں، یہاں ہمیں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک ریگستان زمین آگی، خشک پہاڑ، جہاں کسی وقت اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی کو بسانا منظور تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اب امتحان اسی پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو یہی چھوڑیں، خود دوبارہ ملک شام چلے جائیں۔ اب اپنی بیوی اور بچے کو اس ریگستان میں چھوڑ کے خود دوبارہ ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب نہ وہاں پہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست تھا، نہ پانی کا۔ بیوی جو تھی آپ کی حضرت ہاجرہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اس جنگل میں وقت گزارنے لگتی ہیں۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے کوئی معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ اور دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس واپس لوٹ کے آتی ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا۔ یعنی حضرت ہاجرہ نے جو 7 چکر لگائے تھے تو اسی کی یاد میں جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کو 7 چکر لگانا ضروری قرار دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب واپس آتی ہیں بچے کے پاس تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام آج آب زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر یہاں پہ پہلے جانور آتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں۔ مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی میں کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو کبھی کبھار اللہ کے حکم سے یہاں ملنے آ جایا کرتے تھے۔ ابھی اسی پر ختم نہیں ہوا، ایک اور امتحان اللہ لینا چاہتی ہیں۔ جب یہ بچہ کچھ پروان چڑھا یعنی کہ کام کاج کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا۔ بظاہر اسماعیل علیہ السلام باپ کی شفقت سے محروم رہے کیونکہ انہوں نے باپ کے بغیر اس چٹیل میدان میں صرف ماں کے سائے میں پرورش پائی۔ قرآن نے خود اس کو بیان کیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد ملے گی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور وہ بیٹا نبی کا بیٹا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کر، اے میرے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم کا پورا کیجئے اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ اب یہاں پہ اللہ کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا بلکہ شفیق باپ کا امتحان لینا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے بدلے میں ایک
بکرا یا مینڈا کچھ نازل اتارا اور اس کی قربانی کا حکم دیا گیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت یعنی ہمیشگی والی سنت بن گئی۔ یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان امتحان سے کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو انعام کے طور پر کیا دیں گے؟ للناس اماما، کہ لوگوں کا پیشوا بنائیں گے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ جب ان امتحانات میں کامیابی مل گئی، اب یہ کیسے پتا چلا کہ کامیابی مل گئی؟ قرآن نے خود ایک دوسری جگہ فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے پورا کر کے دکھایا جو ان پر امتحانات اتارے گئے وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی پہ اسی آیت میں آگے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، انعام یہ دیا کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب کامیابی کے صلے میں پیشوائی کا انعام دیا گیا۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کے امام اور مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہیں وہ دنیا کی مدارس اور یونیورسٹیوں جیسے امتحان نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے سخت امتحانات ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے شفقت کی بنا پر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس پیشوائی اور امامت کو مانگا، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد نہیں پہنچے گا میرا مگر جو بے انصاف ہیں۔ امامت اور پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کا باغی ہو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب مقرر کیا ہم نے بیت خانہ کعبہ کو، مثابتاً اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا تم بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہرہ کے پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجود یعنی سجدہ کرنے والوں کے لیے اس میرے گھر کو پاک کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ، مثابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک خاص فضیلت بخشی، وہ یہ کہ اس کو بار بار لوٹنے والا، مثابہ کا معنی ہے بار بار، ایسی جگہ جس کی طرف بار بار لوٹا جائے، اجتماع کیا جائے، لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور اس کی طرف لوٹنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی کسی آدمی کا دل بیت اللہ سے بھرتا نہیں ہے، ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے، یعنی جب ایک دفعہ وہ بیت اللہ جاتا ہے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بیت اللہ کیا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایسا بنا دیا کہ لوگ اس کی طرف بار بار جانے کی تمنا کرتے ہیں، اور ہم نے بنایا اس کو امن کی جگہ۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اس سے صرف مراد نہیں بلکہ اس سے پورا حرم مراد ہے کہ پورے حرم کو ہم نے امن کی جگہ بنایا۔ اب زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ ملت ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہ گئے تھے، ان میں بھی یہ حرم تھا کہ
اتنا وہ احترام کرتے تھے بیت اللہ کا کہ اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی اگر کسی کو ملتا تو وہ انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جو جنگ و قتال ہے، جنگ ہے، قتال ہے، وہ بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے، اور شریعت اسلام میں بھی اسی حکم کو اسی طرح باقی رکھا گیا قیامت تک۔ صرف فتح مکہ کے موقع پر کچھ گھنٹوں کے لیے اس کو قتال، یعنی وہاں پہ قتل و قتال جائز تھا، لیکن اس کے بعد آج تک قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو تم بناؤ مصلی، نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو بطور معجزہ آپ کے قدم مبارک وہاں پہ ان کا نشان پڑ گیا تھا، یعنی آپ نے تعمیر کے وقت جس پتھر کو استعمال کیا تو اس پتھر پر آپ کے پاؤں کے نشان بن گئے تھے۔ اور مراد یہ ہوا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جن کو مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حکم کی تعمیل کرو تم، یعنی اس حکم کو پورا کرو۔ اور یہ جو 2 رکعت ہیں یہ آپ پورے حرم میں کسی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، جتنے بھی فقہا ہیں وہ متفق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں پہ گئے تھے حجت الوداع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے اور وہاں پہ یہ آیت تلاوت فرما کر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے، یعنی بیت اللہ بھی سامنے تھا اور مقام ابراہیمی، تو وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ طَاهِرًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو پاک رکھو، یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا، جس میں ظاہری نجاست گندگی سے طہارت بھی داخل ہے، اور باطنی نجاست یعنی کفر و شرک اور برے اخلاق، حسد، بغض، یہ تمام غرور، تکبر، نام و نبوت وہاں پہ کیا جائے، نمائش کی جائے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل آ گئی۔ اور بیتیہ میں یعنی میرے گھر، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے، کیونکہ ساری جو مساجد ہیں وہ اللہ بیوت اللہ ہے، یعنی اللہ کے وہ گھر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اب مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کا جو مقصد ہے طواف کرنا، اعتکاف کرنا اور نماز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تم پاک کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف جو ہے وہ بنسبت نماز کی افضل ہے، یعنی جو لوگ وہاں پہ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے طواف ایسا ہی افضل ہے جیسے کہ نماز ان کے لیے پڑھنے کا افضل ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو جو آج کا یہ لیسن سن رہے ہیں ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین، یہ قرآن ہم تک بڑی مشکلوں سے پہنچا، ہمارے انبیاء نے دیکھیں کتنی قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور حقیقی مسلمان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔